تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ لڑکیاں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف نہیں کی جاتی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ بی بی حنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد مشہور تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی، اور بی بی حنہ بھی بڑی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں، اس لیے یہ میاں بی بی بنی اسرائیل میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ لیکن بی بی حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ فطری تقاضے کے تحت انہیں اولاد کی خواہش بہت زیادہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا اکثر و بیشتر کیا کرتی تھیں۔ مولانا عبد الرحمن مظاہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حنہ اپنے مکان کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو بھرا رہا ہے اور محبت و پیار سے اس کو چوم رہا ہے۔ پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حنہ کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا اور اولاد کی تمنا نے دل کو مزید بے قرار کر دیا۔ حالت اضطراب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا، پروردگار اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ بے قراروں کی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا اور حضرت حنہ چند دنوں بعد محسوس کیا کہ وہ پر امید ہیں۔ حضرت حنہ کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید پر آنے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ حضرت حنہ کی مدت حمل جب پوری ہو گئی تو ولادت کا وقت آن پہنچا۔ ولادت کے بعد حضرت حنہ کو اطلاع دی گئی کہ ان کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، حضرت حنہ کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی مسجد اقصیٰ کی خدمت کیوں کر انجام دے گی؟ یہ کام تو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام یا ہاتف غیبی ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے تیرا خاندان اور بھی معزز اور مبارک قرار پائے گا۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا اور دعا کی، اے پروردگار اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، چونکہ یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مریم کے معنی بلند اور عبادت گزار کے ہیں۔ بشر بن اسحاق کہتے ہیں کہ سیدہ حنہ ابھی حاملہ ہی تھی کہ ان کے شوہر حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ بعض دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ سیدہ مریم ابھی شیرخوار ہی تھی کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی اس خاندان کو قدرت الہیہ نے ایسے خصائص سے نوازا جو دیگر خاندانوں میں مفقود تھے، جیسا کہ مسجد کی خدمت مرد کرتے تھے، لیکن اس خاندان سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ان کی ماں نے جب ان کو جنم دیا تو انہیں کپڑوں میں لپیٹ کر مسجد بیت المقدس لے گئیں اور بندوں کے حوالے کر دیا جو وہاں عبادت الہی اور خدمت مسجد وغیرہ کے لیے ہمیشہ وقف و مقیم رہتے تھے۔ یہ بچی چونکہ ان کے امام و پیشوا کی بیٹی تھی، لہٰذا اس کے متعلق سب جھگڑے کہ میں اس کا کفیل بنوں گا۔ تو اگرچہ مفسرین نے اسی طرح ذکر کیا ہے، مگر ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریم نے مریم کو دودھ پلانے کے زمانے کے بعد اور بچپن کی پرورش کے بعد ان لوگوں کے حوالے کیا ہوگا۔ خیر مریم نے مریم کو ان کے حوالے کر دیا تو اس بات پر جھگڑا ہوا کہ کون ان کی پرورش و کفالت کرے۔ ہر کوئی حریص تھا کہ میں تنہا ان کی کفالت اور پرورش کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس زمانے میں پیغمبر بھی تھے اور مزید برآں وہ بچی کے بہنوئی یا خالو بھی تھے، تو اس لیے ان کی خواہش و کوشش تھی کہ میں اس کا حقدار بنوں، مگر لوگ آپ علیہ السلام پر بزید ہوئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور آپ پر بھی قرہ اندازی میں شریک ہوں، تو آخر کار سب قرہ اندازی پر متفق ہوئے اور تقدیر و قسمت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مدد کی اور ان کے نام سے قرہ نکل گیا، اور چونکہ خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے اس لیے بہتر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زکریا اس کے کفیل بنے۔ محقق عالم دین حضرت مولانا عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کے لیے مسجد کا ایک محراب منتخب کیا اور اس میں ان کا قیام طے پایا۔
گزشتہ زمانے میں گرجاؤں اور کلیساؤں میں عبادت گاہ کی عمارت سے متصل سطح زمین سے کچھ بلندی پر حجرے بنائے جاتے تھے، جن میں عبادت گاہ کے متنظمین، خدام اور معتکف حضرات رہا کرتے تھے۔ انہیں محراب کہا جاتا تھا۔ اسی قسم کے کمروں میں سے ایک میں سیدہ مریم بھی معتکف تھیں۔ وہ تمام دن عبادت الہی میں مشغول رہتی۔ رات کو حضرت زکریا علیہ السلام انہیں اپنے گھر لاتے اور اپنی خالہ کے گھر رات بسر کرتی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب بھی سیدنا زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے محراب میں داخل ہوتے تو ان کے پاس رزق پاتے تو پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کی ایک اچھی جگہ ان کے لیے بنا دی تھی، جس میں کوئی اور مریم کے سوا داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ اس میں خدا کی عبادت میں مصروف رہتی اور باقی جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو اس کو درست کرتی۔ بقیہ اوقات عبادت الہی میں مشغول رہتی، حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی اور آپ کے احوال اور عمدہ صفات و کرامتوں کا بھی لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں عجیب و غریب میوے اور دوسرے رزق پاتے۔ سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل پاتے تو آپ پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی، اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو ایسے موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اپنی سلبی اولاد کی خواہش نے جنم دیا۔ اگرچہ آپ علیہ السلام انتہائی بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، تو تب فرمان الہی ہے کہ زکریا نے کہا، اے پروردگار مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد دے، بے شک آپ دعا قبول کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے یوں دعا کی، اے وہ ذات جو مریم کو غیر موسمی پھل اور رزق عطا کرتی ہے، تو مجھے بھی اولاد سے نواز، اگرچہ اس کا زمانہ نہیں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔